بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پرفتن دور میں دین کے ہر طالب العلم کے لیے عربی زبان سے واقفیت ہونا، اسے سمجھنا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ عربی سے نابلد رہ جاتا ہے تو اس کے بھٹکنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اپنی منمانی کی تشریحات کر کے، وضاحتیں کر کے اس بندے کو بھٹکا سکتا ہے۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ آپ عربی زبان کے طالب العلم بن جائیے۔ اللہ نے چاہا آپ کی زندگی کے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں۔ سبق پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر انسان کو عربی زبان سے واقفیت نہ ہو، کہاں کہاں جا کے گر سکتا ہے۔ ایک بڑا مشہور مسئلہ ہمارے دور کا چل رہا ہے کہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ممبروں پر گالیاں دلوائی۔ عام مسئلہ یہ مل جاتا ہے، گوگل کریں گے تو وہاں آپ کو لکھی ہوئی چیزیں مل جائیں گی، سرچ کریں گے تو ویڈیوز اس پر مل جائیں گی۔ اور یہ بات کوئی چھوٹی تو نہیں ہے، یہ مسئلہ بڑا گہرا بنتا ہے نظریاتی اعتبار سے۔ دلوں میں صحابی رسول جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض اور ان کی برائی دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ انہوں نے جناب سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دلوائی۔ حالانکہ گالیوں والی بات کی کوئی حقیقت نہیں بنتی۔ وجہ یہ ہے کہ روایات میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ استعمال ہوا ہے سب کا، سب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سب ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، سب و شتم کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہماری اردو میں تو سب و شتم گالم گلوچ کو ہی کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں سب کا معنی گالی ضروری نہیں ہے، اس کے اور معنی بھی آتے ہیں، اس کے اور معنی بھی آتے ہیں، اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے وہ معنی سیٹ رکھنا یہ ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے۔ دیکھیں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ پاک کے قریب نماز ادا کر رہے ہیں اور کافروں نے آپ کے کندھے پر اوجڑی ڈال دی، تو کسی نے جا کے سیدہ پاک سیدہ خاتون جنت سیدہ بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا، تو سیدہ پاک دوڑتی ہوئی آئی۔ اب روایت کے الفاظ پتہ کیا ہے؟ اقبلت علیہم تسبہم، اقبلت علیہم تسبہم، سیدہ دوڑتی ہوئی آئیں اور تسبہم، ان پر سب فرما رہی تھی۔ اب کون کہہ سکتا ہے کہ سیدہ بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا گالیاں دے رہی تھی؟ العیاذ باللہ، کس کے پاس یہ جرت ہے کہ یہاں پہ گالیوں کا ترجمہ کر؟ نہیں ہو سکتا ترجمہ، گالیوں کیے ہی نہیں جا سکتا۔ سیدہ پاک کی طرف گالی دینے کی نسبت کیسے کی جائے؟ ہو ہی نہیں سکتا، حالانکہ لفظ وہی ہے۔ آ جائیں آگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل تم ایک چشمے پر پہنچو گے، وہاں پانی ہوگا، اسے استعمال نہیں کرنا۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان جب وہاں پہنچے تو 2 بندے پانی کو استعمال کر گئے۔ کریم محبوب کی بارگاہ میں پیشی ہو گئی، آپ نے پوچھا پانی استعمال کیا؟ عرض کی ضرورت پانی استعمال۔ تو وہاں حدیث پاک کے الفاظ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، فسبہما، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب فرمایا، یعنی گالم گلوچ نہیں کیا۔ کریم محبوب کی زبان تو وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، یہ نبی ہیں، گالم گلوچ سے تو منع کرنے آئے ہیں، خود ہی گالیاں دیں گے تو پھر امت کیا کرے گی؟ نہیں ترجمہ کر سکتے۔ اگر کوئی بندہ یہاں ترجمہ کرے گا گالیاں دی تو وہ بدتمیز ہوگا، بے حیا ہوگا، اسے اسلام کی حیا نہیں آتی، اس کے دل میں ایمان والی حرارت ہی موجود نہیں، جس نے یہاں پر گالم گلوچ کا ترجمہ کر دیا، جس نے یہاں پر گالم گلوچ کا ترجمہ۔ بخاری شریف کی ہی روایت لے لیں،
جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ چچا بھتیجا حاضر ہوئے. باغ فدق کا معاملہ ہے. تو وہاں حدیث کے الفاظ ہیں استبا علی و عباس. جناب علی نے جناب عباس پر سب کیا اور جناب عباس نے جناب علی پر سب کیا. کتنا بے باک شخص ہوگا وہ کہ جو یہاں پر گالم گلوچ کا ترجمہ کرے کہ جناب علی چھوٹے ہیں جناب عباس سے, جناب عباس چچا ہے, رشتے میں بھی چچا ہے. اسلام نے بڑوں کی عزت کرنے کا سبق دیا ہے. جو باب مدینۃ العلم ہو تو جناب عباس پر گالیاں کیسے دے سکتا ہے؟ کیسے کوئی بندہ یہاں پہ تبا کمانا گالیاں کر سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا, کیا ہی نہیں جا سکتا. جناب عباس باب مدینۃ العلم جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کیسے گالیاں دے سکتے؟ نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مطلب ایمان ہی نہیں مانتا, زمین ہی نہیں مانتا کہ یہاں گالیوں کا ترجمہ آئے. یہ صرف یہی 3 مقام نہیں ہے, اور مقامات بھی موجود ہیں جہاں سب کا لفظ موجود ہے اور یہ سمجھایا گیا ہے. شروحات آپ اٹھا کے دیکھیں, عربی ڈکشنریاں آپ اٹھا کے دیکھیں, گالم گلوچ کا معنی جہاں ملے تو اس معنی کو مفہوم کے اعتبار سے سیٹ کر کے دیکھیں تو صحیح بنتا بھی ہے کہ نہیں. اس کا معنی تنقید کرنا بھی ہوتا ہے, دلائل سے رد کرنا بھی ہوتا ہے. یہاں کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنقید فرمائی ان دونوں پر. ڈانٹا تھا کریم حضور علیہ السلام نے کہ تمہیں منع کیا تھا, تم نے کیوں کیا؟ یہ ڈانٹا ہے تو فرمایا سب بہو. انہوں نے دلائل ایک دوسرے کے خلاف دیے تھے. یہ دونوں چاہ رہے تھے کہ فدق کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے سپرد کر دیا جائے, متولی ہمیں بنایا جائے. یہ کہتے تھے ہمیں بنایا جائے, یہ کہتے تھے ہمیں بنایا جائے. دونوں دلیلیں دے رہے تھے ایک دوسرے کے برخلاف. اس کو استبا کے ساتھ فرمایا گیا. سیدہ پاک جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی تھی ان پر تنقید کر رہی تھی, فرمایا گیا تسبو. اسی طرح جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے, یہ اپنے دلائل سے مولا مشکل کشا جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر وہ رد کرتے تھے کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں, آپ قصاص لیں. وہ تنقید کہہ لیں اس کو, گالم گلوچ نہیں تھا, گالم گلوچ نہیں تھا. لہذا گالم گلوچ کا مطلب بیان کر کے یہ لفظ جو بھی بولے گا وہ بے باک ہوگا. بے باکی کا لفظ میں کیوں بول رہا ہوں؟ اگر اس بات کو ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ جناب امیر معاویہ ممبروں پر گالیاں دلواتے رہے, ممبر پر نہیں, ممبروں پر کھلے عام گالیاں دلواتے رہے, اور صحابہ اکرام کا خیر القرون زمانہ موجود ہے, نبی پاک کے تربیت یافتہ لوگ موجود ہیں اور سب خاموش ہیں, کہیں سے ایک بھی رد منقول نہیں, سمیت جناب حسنین کریمین کے موجودگی میں گالیاں جناب سیدنا علی المرتضیٰ کو دلوائی گئیں اور سب خاموش رہے, کسی نے کہیں کوئی رد ہی نہیں کیا, گالیوں کا جواب بھی نہیں آیا. سلطنت کا امیر ہو, امیر المؤمنین ہو, لاکھوں مربع میل کی سلطنت ہو, فوج منظم ہو, سارے حالات کنٹرول میں ہو, امیر کی مطلب ریاست سے ٹکر ہو, تو حالات یہ ہوں کہ کھلے عام ممبروں پر گالیاں دے دی گئی اور جناب علی پاک نے بھی کچھ نہیں کہا, حسنین کریمین نے بھی کچھ نہیں کہا, ریاست ہی ساری خاموش رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گالیاں تھی ہی نہیں. گالیاں ہوتی تو کنارے لگا دیا جاتا, گالیاں نہیں تھی. اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آئے. عربی سیکھیے, عربی سمجھیے. دے اجازت, آپ سے ملیں گے پھر. قسمت نے ساتھ دیا, زندگی نے وفا کی. تو امان.